رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151 کا کچھ تفسیر رہتی تھی۔ کل ہم نے اللہ پاک کی 9 چیزوں کو جو اللہ پاک نے حرام فرمایا ان میں سے 3 چیزوں کا بیان سنا تھا، 2 کا ذکر آج سنیں گے اور باقی جو ہے 6، 7، 8 اور 9 اگلی آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ آج جن 2 چیزوں کا ذکر سنیں گے وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اس کے بے حیائی کے قریب نہ جائے۔ اور اگلا جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ حق قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج جس کی اجازت شریعت نے دی ہے اور کس کو دی ہے اس کا انشاءاللہ آج ہم بیان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو بندہ گناہ چھوڑتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پہلی حدیث جامع حدیث کے حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ معاذ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے کنز الامال کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ آئیے ظاہری باطنی گناہ چھوڑنے یعنی محفوظ رہنے کے لیے ایک بڑی پیاری دعا ہے، وظیفہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں باطنی طور پہ بھی مجھ سے گناہ سے میں بچ جاؤں، ظاہری طور پر بھی گناہوں سے بچ جاؤں، اس کے لیے بہترین ایک وظیفہ ایک دعا ہے، وہ آج سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اور شاہ فرمایا کہو اللہم اجعل سریرنی اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا اللہم انی اسألک من صالح ما توت الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المدل۔ ترجمہ، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ اگلا جو حصہ تھا وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت رکھی جس جان کی اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ناحق قتل کرنے یا قتل کا حکم دینے کی 3 وعید حدیث مبارکہ میں جو ہم سنتے ہیں سنیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مقتول قاتل کو اس حال میں لے کر آئے گا، مقتول وہ جسے قتل کیا گیا ہے، قاتل وہ جو قتل کرنے والا ہے، مقتول قاتل کو اس حال میں لے کر آئے گا کہ اس کی پیشانی اور اس کے سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 69 حصے جو ہے قتل کا حکم دینے والے کے لیے ہیں اور ایک حصہ قاتل کے لیے، قتل کرنے والے کے لیے۔
ایک اور روایت میں ہے، اور یہ روایت شعب الایمان کی ہے، کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، تو اس سے پوچھ کس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کرے گا مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والوں دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آئیے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قتل برحق کی صورتیں، اور ایک اہم تنبیہ بھی ہے کہ کن صورتوں میں قتل کرنے کی اجازت ہے اور کس کو اجازت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص کے طور پر کسی کو قتل کر دیا، اب قتل ثابت ہوگا، گواہیاں قائم ہوگی، یا اس نے خود اقرار کر لیا، اب حاکم اسلام اس کے قتل کا حکم دیتا ہے، اس کی گردن سر سے جدا کر دی جاتی ہے ایک ہی ضرب کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارا قصاص لینے میں تمہارے لیے کیا ہیں؟ زندگیاں ہیں۔ اس طرح لوگوں کو اثر عام لوگ قتل کر دیتے ہیں اور جھجکتے نہیں، ڈرتے نہیں، چوک میں کھڑا کر کے ان کی گردن اڑا دی جائے اور میڈیا پر دکھایا جائے دیکھو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے، اس کی سزا قرآن نے یہ بیان کیا ہے، خدا کی قسم پورے معاشرے سے قتل ختم ہو جائے گا، ہر بندہ ڈرے گا قتل کرنے سے۔ اچھا دوسری چیز، شادی شدہ زانی جو بندہ شادی شدہ ہے اب وہ زنا کرتا ہے، قرآن نے اس کا حکم جو دیا ہے، شریعت نے وہ دیا ہے کہ اسے رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے بڑے میدان میں سارے اسے پتھر مارے یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے، وہ بھی اس کے لیے قاضی اسلام فیصلہ کرے اور وہ ثابت ہو جائے، 4 گواہ عینی گواہ اس کے لیے گواہیاں دیں، ایسے گواہیاں دیں جیسے سرما دانی کے اندر سرمے کی سلائی جاتی ہے، ہم نے اس طور پر اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک بھی گواہ منکر ہو جائے گا تو اسے اب قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں گے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، کسی مسلمان پر تہمت کیوں لگائی؟ 4 عینی گواہ گواہیاں قائم کر دیں اور قاضی ان کی عدالت پہ جو سوالات ہیں وہ پورے قائم کر کے سب باتیں واضح ہو جائیں، قاضی نے حکم دے دیا اب اسے رجم کیا جائے، تو پھر سرے بازار سرے میدان میں ان بندوں کو شادی شدہ جنہوں نے زنا کیا ہے انہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، اسے رجم کہتے ہیں، اور یہ شریعت نے اجازت دی ہے قاضی اسلام کو۔ نمبر 3، اس کے علاوہ ایک ہے مرتد، مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا، اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اسلام کے دینی بنیادی احکامات کو انکار کرنے لگا ہے، قرآن کا انکار کرنے لگا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگا ہے، ایسے بدبخت کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ 3 دن پر ان کو قید کیا جائے، جو بھی مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے، اور 3 دن تک اس پر اسلام پیش کیا جائے، وہ قبول کر لے تو فابیہ، نہیں کرتا تو حکم یہ ہے اسے قتل کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن رکھیے گا، قتل برحق جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان سب میں عام لوگوں کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے، وہ کیا کرے، ان 3 صورتوں میں قتل کا حکم دے اور ایسے بندوں کو، ایسے ناسوروں کو قتل کرے تاکہ معاشرے کے اندر کیا ہو جائیں، جرائم ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔